بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان۔ برادران اسلام، ہم مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس کو شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کی عطا کی۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم اپنی نعمت پوری کر دی تو اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہے۔ احسان شناسی کا تقاضا۔ یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدترین احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ خدا کا احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ خدا نے آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کیا ہے، تو اس کا احسان کا صحیح شکریہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے پیرو بنے۔ جب خدا نے آپ کو مسلمانوں کی ملت میں شامل کیا تو اس مہربانی کا حق آپ اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ پورے مسلمان بنے۔ اس کے سوا خدا کے اس احسان عظیم کا حق آپ اور کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حق اگر آپ نے ادا کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے اتنا ہی بڑا اس کی احسان فراموشی کا وبال میں ہوگا۔ خدا ہم سب کو اس وبال میں رکھے، آمین۔ مسلمان بننے کے لیے پہلا قدم۔ اس کے بعد آپ دوسرا سوال یہ کریں گے کہ آدمی پورا مسلمان کس طرح بن سکتا ہے؟ اس کے جواب میں تفصیل چاہتا ہے کہ آئندہ جمعہ کے خطبے میں اس کی ایک جزو آپ کے سامنے پوری تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے گا، لیکن آج کے خطبے میں آپ کے سامنے وہ چیز بیان کرتا ہوں جو مسلمان بننے کے لیے سب سے مقدم ہے، جس کو اس راستے کا سب سے پہلا قدم سمجھنا چاہیے۔ کیا مسلمان نسل کا نام ہے؟ ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچیں کہ آپ مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان ماں کے پیٹ سے سلام ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا مسلمان بھی اس طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک برہمن کا بچہ برہمن پیدا کرتا ہے، ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت اور ایک شودر کا لڑکا شودر؟ کیا مسلمان کسی نسل یا ذات برادری کا نام ہے کہ جس طرح ایک انگریز کسی انگریز کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے، ایک جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ ہوتا ہے، اس طرح ایک مسلمان صرف اسی وجہ سے مسلمان ہو کر وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ان کا آپ کو جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں صاحب، مسلمان اس کو نہیں کہتے۔ مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے، اور اگر وہ اسلام کو
چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ برہمن ہو یا راجپوت، انگریز ہو یا جاٹ، پنجابی ہو یا حبشی، جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمان میں شامل ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمان کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا۔ کیوں حضرت، آپ میرے سوال کا یہی جواب دیں گے؟ اچھا، تو اب خود آپ ہی کے جواب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت یعنی مسلمان ہونے کی نعمت جو آپ کو حاصل ہے، یہ کوئی نسلی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ سے روایت میں یہ خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ لگی رہے، خواہ آپ اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ ایک نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے اسے حاصل کریں تو آپ کو مل سکتی ہے، اور اگر آپ اس کی پرواہ نہ کریں تو یہ آپ سے چھین بھی سکتی ہے، معاذ اللہ۔ اسلام لانے کا مطلب، اگر آپ آگے بڑھیے، آپ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان بن گیا ہوں وہ مسلمان ہے، یا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک برہمن بیچاری بغیر سمجھے بوجھے سنسکرت کے چند منتر پڑھتا ہے، اسی طرح ایک شخص عربی کے چند فقرے بغیر سمجھے بوجھے زبان سے ادا کر دے اور بس وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ خود بتائیے کہ اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر سمجھ کر دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسے کرے وہ مسلمان ہے اور جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔